اس کہانی ابلاشا کا یہ آخری پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے آخری پارٹ کی طرف۔ عمران کا چہرہ واقعی غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ ابلاشا غیبی حالت میں جس طرح اسے تنگ کر رہی تھی، اس سے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کا غائب ہونا، پھر اس کے قدموں کے نیچے سے فرش کا ٹوٹنا اور اس کا نیچے گرنا، اس کے بعد پارکنگ سے اس کی کار کا غائب ہونا اور پھر ٹیکسی کے چاروں ٹائر برسٹ ہونا، یہ سب ابلاشا کا ہی کیا دھرا معلوم ہو رہا تھا۔ اس لیے عمران نے بھی اب پیدل ہی رانا ہاؤس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے احتیاط کے طور پر جیب سے حروف مقطعات کی تختی نکال کر دائیں ہاتھ میں پکڑ لی تھی تاکہ ابلاشا اس پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ اس کے قریب جولیا کی کار آ کر رکی۔ کار میں جولیا کے ساتھ صفدر بھی موجود تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر عمران کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ عمران جانتا تھا کہ ابلاشا غیبی حالت میں اس کے ارد گرد ہی کہیں موجود ہوگی۔ وہ اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ان دونوں کے لیے وہ مصیبت کا باعث ضرور بن سکتی تھی۔ اس لیے عمران نے صفدر اور جولیا کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، اور اس نے جس طرح تلخ لہجے میں بات کی تھی، جولیا غصے میں آ کر کار آگے بڑھا لے گئی۔ انہیں جاتا دیکھ کر عمران نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ لیکن ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے کسی نے عقب سے اس کا نام لے کر آواز دی۔ عمران نے پلٹ کر دیکھا تو دو لمبے تڑنگے نوجوان تیز تیز چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ دونوں شکل سے ہی چھٹے ہوئے بدماش دکھائی دے رہے تھے۔ اب ان کو کیا مصیبت پڑ گئی؟ عمران نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ تمہارا نام عمران ہے؟ ایک نوجوان نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے کہا۔ ہمارے ساتھ چلو، ہمیں تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہے، دوسرے نوجوان نے کہا۔ وہ ضروری باتیں یہاں بھی تو ہو سکتی ہیں، عمران نے کہا۔ نہیں، وہ باتیں یہاں نہیں ہو سکتی، پہلے نوجوان نے کہا۔ ہمارے پاس پسٹل ہے، ہمارے ساتھ اڑنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں گولی چلانے میں دریغ نہیں کروں گا، دوسرے نوجوان نے کہا۔ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور اس کی جیب کا ابھار دیکھ کر عمران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی اس کے پاس پسٹل ہے۔ بھائی صاحب، میں ایک معصوم اور شریف انسان ہوں۔ اگر آپ کا ارادہ مجھے لوٹنے کا ہے تو باخدا میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ پھوٹی کوڑی کا مطلب جانتے ہیں نا آپ، عمران نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ بکو مت شمشاد، تم کوئی ٹیکسی روکو، اسے ہم اڈے پر لے چلتے ہیں، وہیں چل کر اس سے بات کریں گے، دوسرے نوجوان نے پہلے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، اس پر نظر رکھو، میں ابھی ٹیکسی لے کر آتا ہوں، شمشاد نامی نوجوان نے کہا۔ بے فکر رہو، اگر اس نے اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی کوشش کی تو میں اسے گولی مار دوں گا، دوسرے نوجوان نے کہا تو شمشاد سر ہلا کر سڑک کی دوسری طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب؟ عمران نے نوجوان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آپ کو یہاں میڈم ابلاشا نے ہی بھیجا ہے نا؟ عمران نے کہا۔ میڈم ابلاشا؟ کون میڈم ابلاشا؟ اینتھونی نے چونک کر کہا۔ ارے، آپ میڈم ابلاشا کو نہیں جانتے؟ خیر کوئی بات نہیں، میرے پاس ان کی تصویر ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، عمران نے کہا اور جیب سے حروف مقطعات کی تختی نکال کر اچانک اینتھونی کی طرف کر دی۔ جیسے ہی اینتھونی کی نظر تختی پر پڑی، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں یخلق حیرت کے سائے نمودار ہوئے اور وہ یوں سر جھٹکنے لگا جیسے نیند سے جاگ رہا ہو۔ پھر اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ خود کو جیسے بدلی ہوئی جگہ پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اوہ، یہ میں کہاں آ گیا ہوں اور میرا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا ساتھی شمشاد ہے نا؟ عمران نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کہاں ہے وہ؟ اینتھونی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کا دماغ گھوم گیا تھا، آپ کا ساتھی آپ کو یہاں میرے پاس کھڑا کر کے آپ کے لیے ٹیکسی ہائر کرنے گیا ہے۔ اب لگتا ہے آپ کی طبیعت بحال ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ یہاں اپنے ساتھی کا انتظار کریں، میں چلتا ہوں، عمران نے کہا اور پلٹ کر اسے حیران و پریشان چھوڑ کر چل دیا۔ اس نے اینتھونی کو جھٹکا کھاتے اور لڑکھڑاتے دیکھ لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اینتھونی کے ذہن پر ابلاشا کا ہی قبضہ تھا۔
جو حروف مقطعات دیکھتے ہی زائل ہو گیا۔ اسے خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ عمران کو اس بات سے بے پناہ تقویت مل رہی تھی کہ حروف مقطعات کی موجودگی میں نہ تو ابلاشا اس کے سامنے آ رہی تھی اور نہ اس کا سحر اس کے کسی کام آ رہا تھا۔ رانا ہاؤس عمران کے فلیٹ سے کافی فاصلے پر تھا اور عمران جانتا تھا کہ اگر وہ اسی طرح پیدل چلتا رہا تو اسے رانا ہاؤس پہنچتے پہنچتے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جائے گا۔ لیکن عمران چونکہ اپنی وجہ سے کسی کو مصیبت میں نہ ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ پیدل ہی چلنے کو ترجیح دے رہا تھا۔ لیکن وہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں کسی کار کے ٹائر چرچرانے کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اس نے ایک فورڈ جیپ کو تیزی سے فٹ پاتھ پر چڑھتے اور اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ جیپ کو نزدیک آتے دیکھ کر عمران نے بجلی کی سی تیزی سے فٹ پاتھ پر سے سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے جیپ برق رفتاری سے گھومی اور اس کا پچھلا حصہ گھوم کر عمران سے اس زور سے ٹکرایا کہ عمران کا ہوا میں اٹھا ہوا جسم اور زیادہ اوپر اٹھ گیا اور پھر وہ ایک زوردار دھماکے سے بیچ سڑک پر جا گرا۔ اس بری طرح سے الٹ کر گرنے سے اس کا سر زور سے سڑک سے ٹکرایا اور عمران کی آنکھوں کے سامنے حقیقتاً سورج روشن ہو گیا۔ لیکن اس سورج کی روشنی عارضی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے عمران نے کئی کاروں کے بریک لگنے کی آواز سنی تھی اور اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی کار اسے بری طرح سے رونتی ہوئی گزر گئی ہو۔ جب تک میں اس سے مقدس کلام والی تختی حاصل نہیں کر لوں گی، میں واقعی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ابلاشا نے گھرراتے ہوئے کہا۔ اس نے جن 2 نوجوانوں کے دماغ میں خلل ڈال کر عمران کے پاس بھیجا تھا، ان میں سے ایک تو ٹیکسی لینے چلا گیا تھا، جبکہ عمران نے دوسرے نوجوان کے سامنے مقدس کلام والی تختی کر دی تھی، جس سے اس نوجوان کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس پر سے ابلاشا کا سحر فوراً ختم ہو گیا تھا، جس سے ابلاشا کو عمران پر شدید غصہ آ گیا تھا۔ عمران بڑے مزے سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور ابلاشا غصے سے بل کھاتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمران سے اس مقدس کلام والی تختی کو کیسے حاصل کرے، جس کی وجہ سے وہ واقعی عمران کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ لگتا ہے مجھے عمران کے خلاف جارحانہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ میں اسے ہلاک تو نہیں کر سکتی، لیکن اسے زخمی اور بے ہوش تو کر سکتی ہوں۔ اگر کوئی گاڑی آ کر عمران کو کچل دے تو عمران زخمی ہو کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر میں کسی سے کہوں گی کہ عمران کی جیب سے ساری چیزیں نکال لے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب مجھے یہی کرنا ہوگا، مجھے یہی کرنا چاہیے، ابلاشا نے مسلسل چیختے ہوئے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے سڑک پر ایک فورڈ جیپ دکھائی دی۔ جیپ میں ایک نوجوان سوار تھا۔ ابلاشا غائب ہو کر فوراً اس جیپ کی فرنٹ سیٹ پر نامودار ہوئی۔ ایک خوبصورت لڑکی کو اس طرح جیپ میں نامودار ہوتا دیکھ کر نوجوان بری طرح سے بھوکلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جیپ روکتا یا ابلاشا سے کچھ پوچھتا، ابلاشا نے فوراً اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا۔ جیپ کی رفتار بڑھاؤ اور اسے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نوجوان پر چڑھا دو۔ دھیان رکھنا تم اس نوجوان کو اس انداز میں جیپ کی ٹکر مارو گے کہ وہ شدید زخمی ہو کر گر جائے، ابلاشا نے خیال خوانی کے ذریعے اس نوجوان کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو نوجوان نے اچانک جیپ کی رفتار بڑھا دی، پھر اس کی جیپ کے ٹائر چرچرائے اور جیپ تیزی سے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ جیپ کے فٹ پاتھ پر چڑھتے ہی ابلاشا جیپ سے غائب ہو کر فٹ پاتھ پر آ گئی۔ دوسرے لمحے اس نے عمران کو جیپ کی طرف پلٹتے اور اسے سڑک کی طرف چھلانگ لگاتے دیکھا، لیکن جیپ میں موجود نوجوان نے برق رفتاری سے جیپ کو دائیں طرف موڑ لیا، جس کے نتیجے میں جیپ کا پچھلا حصہ ہوا میں اٹھے ہوئے عمران سے ٹکرا گیا اور ابلاشا نے عمران کو فضا میں اور زیادہ بلند ہوتے اور اسے رول ہوتے ہوئے بیچ سڑک پر گرتے دیکھا۔ اس کا سر پورے زور سے سڑک پر ٹکرایا تھا۔ سڑک پر کئی کاریں آ رہی تھی۔ عمران جیسے ہی سڑک پر گرا، تیز رفتاری سے آتی ہوئی ایک کار کے ٹائر پورے زور سے چیخ اٹھے اور کار سڑک پر گھسٹتی ہوئی ایک جھٹکے سے عمران کے نزدیک جا کر رک گئی۔ اگر کار کا ڈرائیور برق رفتاری سے بریک نہ لگاتا تو کار یقیناً سڑک پر پڑے ہوئے عمران کو کچل دیتی۔ عمران کو ساکھ دیکھ کر ابلاشا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے ارد گرد موجود اور کاروں کے ڈرائیور نکل کر تیزی سے عمران کی طرف بڑھنے لگے۔ ابلاشا نے خیال خوانی کے ذریعے جیپ کے ڈرائیور کو مخاطب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ خود جا کر عمران کی مدد کرے اور اسے اپنی جیپ میں ڈال کر
کسی نزدیکی ہسپتال لے جائے۔ نوجوان جیپ سے اترا اور اس بھیڑ کی طرف بڑھتا چلا گیا جو عمران کے گرد کھڑی تھی۔ عمران خاصا زخمی نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر عمران کو اپنا عزیز بتاتے ہوئے اسے ایک نوجوان کی مدد سے اٹھایا اور اپنی جیپ میں آ گیا۔ نوجوان عمران کو لے کر تیزی سے جیپ سڑک پر لا کر دوڑانے لگا۔ ابلاشا فوراً اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر نامودار ہو گئی تھی۔ اب جیپ کو سڑک کے کنارے پر روکو اور اس کی جیب میں جو کچھ ہے اسے نکال کر اپنے پاس رکھ لو، ابلاشا نے اس نوجوان کو حکم دیتے ہوئے کہا تو نوجوان نے اسبات میں سر ہلا کر جیپ سڑک کے کنارے روک دی اور جیپ سے اتر کر جیپ کے پچھلے حصے میں آ گیا جہاں عمران زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ نوجوان نے عمران کی جیب سے ساری چیزیں نکالنی شروع کر دی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ حروف مقطعات کی تختی سے لگا تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے حروف مقطعات کی تختی چھوٹ کر جیپ کی سیٹ کے نیچے گر گئی۔ اس سے پہلے کہ نوجوان کچھ سمجھتا اس کے ہاتھ سے چونکہ حروف مقطعات کی تختی چھوٹ گئی تھی، اس لیے ابلاشا فوراً اس کے ذہن پر دوبارہ حاوی ہو گئی۔ بس کافی ہے، اب تم اپنی جیب لے کر یہاں سے جا سکتے ہو، ابلاشا نے نوجوان سے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ابلاشا نے پلٹ کر عمران کی طرف دیکھا، پھر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی سیٹ پر پڑا ہوا عمران بھی یک لگ غائب ہو گیا تھا۔ عمران کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ اسے اپنے جسم سے ٹھیسیں اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو اپنے فلیٹ کے ایک کمرے میں دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے قریب ابلاشا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور میں سڑک سے اپنے فلیٹ میں کیسے آ گیا اور میرے جسم پر یہ زخم؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم خود کو بے حد ہوشیار سمجھتے ہو عمران، تمہارا کیا خیال تھا مقدس کلام کی تختی تم اپنے پاس رکھ کر مجھ سے بچ جاؤ گے؟ ابلاشا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران کا ہاتھ فوراً اپنی جیب میں رینگ گیا، مگر جیب میں حروف مقطعات کی تختی نہ پا کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو آخر تم نے میری جیب سے وہ تختی نکال ہی لی؟ عمران نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کرنی پڑی تھی، اس لیے تو تم زخمی حالت میں پڑے ہو، ابلاشا نے کہا۔ تو وہ جیپ تم نے مجھ پر چڑھانے کی کوشش کی تھی؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میرے سوا اور یہ کام کون کر سکتا تھا، ابلاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بہت چلاک ہو ابلاشا، آخر کار تم نے مجھے جوزف تک پہنچنے سے روک ہی لیا ہے، عمران نے کہا۔ تم پھر کوشش کر کے دیکھ لو، میں ہر قدم پر تمہارے راستے میں دیوار بن جاؤں گی، ابلاشا نے جواباً زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ تم صرف مجھ سے اسرائیلی پرائم منسٹر کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ میرے آقا کا حکم ہے، ان کا حکم ماننا میرا فرض ہے، ابلاشا نے کہا۔ ٹھیک ہے ابلاشا، میں تمہاری شیطان کاریوں سے تنگ آ گیا ہوں، میں وہ کاغذات تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میں وہ کاغذات تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھے دوبارہ نقصان پہنچانے نہیں آؤ گی، عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران، تم اگر کاغذات مجھے دے دو گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، ابلاشا نے کہا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں جھوٹ کی پرچھائیاں دکھائی دے رہی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خام خیالی ہے تمہاری، غور سے دیکھو میری آنکھوں میں، تمہیں خود ہی سچائی نظر آ جائے گی، ابلاشا نے کہا اور پوری آنکھیں کھول کر عمران کے سامنے کر دی۔ عمران نے اسے گھور کر دیکھا۔ اسی لمحے ابلاشا کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ عمران کی آنکھوں میں تیز برق سی لہرائی اور ابلاشا یخلخ ساخت ہوتی چلی گئی۔ عمران کو اچانک اس نورانی شخصیت کے الفاظ یاد آ گئے تھے جنہوں نے اسے فون کر کے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اگر اپنی عقل اور ذہن استعمال کرے تو وہ اس بدروح پر آسانی سے قابو پا سکتا ہے۔ عقل سے مراد ذہانت تھی اور انہوں نے ذہین کے جو الفاظ کہے تھے اس سے مراد عمران کی خیال خوانی تھی، یعنی جس طرح ابلاشا دوسروں کے ذہنوں میں گھس کر اس کا دماغ پڑھ سکتی تھی، اسی طرح عمران بھی ٹیلی پیتھی کا علم جانتا تھا اور وہ اس علم سے نہ صرف ابلاشا کے ذہن کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا بلکہ اسے اس کے انجام تک بھی پہنچا سکتا تھا۔ ابلاشا نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی
عمران نے ہپنوٹائزم کر کے فوراً اس کے ذہن کو جکڑ لیا۔ اب تمہارا ذہن میرے کنٹرول میں ہے ابلاشا، عمران نے اس کی آنکھوں میں مسلسل جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا ذہن تمہارے کنٹرول میں ہے، ابلاشا کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے وہ نیند کے عالم میں بول رہی ہو۔ میں تم سے جو کہوں گا تمہیں میری بات ماننی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، ابلاشا نے کہا۔ جب تک میں نہیں کہوں گا تم خود کو میرے ذہن کے شکنجے سے نکلنے کے لیے کوشش نہیں کرو گی۔ نہیں کروں گی، ابلاشا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ گڈ، اب چپ چاپ جا کر پیچھے صوفے پر بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا تو ابلاشا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتی چلی گئی اور پھر پیچھے موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر یس مردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ سلیمان، سلیمان، عمران نے ابلاشا کو اپنا معمول پا کر سلیمان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ دوسرے لمحے سلیمان الدین کے جن کی طرح اندر آ گیا اور کمرے میں عمران اور ابلاشا کو دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ آپ اس خوبصورت چڑیل کے ساتھ یہاں؟ آپ نے تو اس چڑیل کو بھگا دیا تھا اور خود جوزف کو ملنے چلے گئے تھے۔ پھر سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ احمق، تمہیں میں اور ابلاشا تو نظر آ گئے ہیں، آدھے اندھے ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں میرے زخم دکھائی نہیں دیے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او ہاں، آپ تو زخمی بھی ہیں، اور یہ خوبصورت چڑیل یہ اتنے سکون سے کیسے بیٹھی ہے؟ کیا آپ کی اس سے صلح ہو گئی ہے؟ سلیمان نے اسی انداز میں کہا۔ پہلے فرسٹ ایڈ باکس لا کر میری مرہم پٹی کرو، پھر جو مرضی بکتے رہنا، میں تمہیں نہیں روکوں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سلیمان سر ہلا کر مڑ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر واپس آ گیا اور عمران کی مرہم پٹی کرنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ مرہم پٹی کرتے ہوئے عمران نے اسے مختصر طور پر تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو اب یہ آپ کی ٹرانس میں ہے، سلیمان نے کہا۔ کیا کروں بھائی، یہ کسی اور طرح قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے مجھے بھی مجبوراً اس کے ساتھ وہی کرنا پڑا جو یہ میرے ساتھ کیا کرتی تھی، عمران نے کہا۔ کیا بات کر رہے ہیں صاحب، یہ معصوم سی لڑکی تو صرف آپ کا ذہن پڑھ رہی تھی، اگر اس نے آپ کا دماغ ٹرانس میں لے لیا ہوتا تو آپ اب تک بھوتوں کی طرح ناچتے نظر آتے، سلیمان نے کہا۔ اچھا، بڑی ہمدردی ہو رہی ہے تمہیں اس سے، کہیں سچ مچ تم نے اسے بھوتوں کے بچوں کی ماں بنانے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے تو شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اور آپ کی وجہ سے میں بھی اب تک کوارا پھر رہا ہوں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے کیوں؟ میں نے تمہیں شادی کرنے سے کب روکا ہے؟ جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، ایک تو کیا تم 4 شادیاں اکٹھی کر لو، عمران نے کہا۔ یہ اماں بھی کا حکم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک وہ آپ کی شادی نہیں کریں گی اس وقت تک میں بھی شادی نہیں کروں گا، اور اگر میں نے ایسی غلطی کی تو وہ مجھے اور میری اس کو جوتیاں مار مار کر گھر سے نکال دیں گی۔ میں تو ان کی جوتیاں کھانے کا عادی ہو چکا ہوں، اگر میری وہ اماں بھی کی جوتیاں کھا کر مر گئی تو پھر میری اس سے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ رنڈوا ہونے سے تو بہتر ہے کہ میں کوارا ہی رہوں، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ گویا اماں بھی سے ڈرتے ہو، عمران نے کہا۔ ڈرنا ہی پڑتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے کے سر پر تڑا تڑ جوتیاں برسا سکتی ہیں تو ان کے سامنے بھلا میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، سلیمان نے بے چارگی سے کہا تو عمران کی ہنسی تیز ہو گئی۔ اچھا، اب باتیں بند، مجھے اس بھوتوں کی نانی سے 2 ہاتھ کرنے دو، اس نے مجھے واقعی بہت پریشان کیا ہے، عمران نے کہا تو سلیمان فرسٹ ایڈ باکس کی چیزیں سمیٹتا ہوا اٹھ گیا اور پھر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ عمران نے ایک کرسی اٹھائی اور ابلاشا کے سامنے آ بیٹھا۔ ہاں تو بدرو ابلاشا صاحبہ، اب آپ فرمائیے، آپ کیا کہتی ہیں؟ عمران نے ابلاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جو تم کہو گے میں وہی کروں گی، ابلاشا نے اسی طرح معمول کی طرح جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، بہت خوب، تو آپ اب بھی فرمائیں گی؟ بہرحال فرمائیے، عمران نے کہا۔ کیا فرماؤں؟ ابلاشا نے کہا۔ یہی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، مجھ تک کیسے پہنچی، کچھ بتاؤ، میں تمہارے منہ سے ایک ایک تفصیل سننا چاہتا ہوں، عمران نے کہا تو ابلاشا بولنا شروع ہو گئی۔ وہ عمران کو بتا رہی تھی کہ مہا یوگی بھیرو ناتھ نے اسے کس طرح اپنے قبضے میں کیا تھا، اس نے اس سے کیا کہا تھا
اور وہ کس طرح کافرستانی پرائم منسٹر کے کہنے پر اس سے اسرائیلی پرائم منسٹر کے کاغذات حاصل کرنے آئی تھی۔ ابھلاشا نے عمران کو یہ بھی بتا دیا کہ مہا یوگی بھیرو ناتھ کے حکم کے مطابق وہ اسے پریشان ضرور کر سکتی تھی، اسے اذیتیں بھی دے سکتی تھی اور معمولی زخمی بھی کر سکتی تھی، لیکن ابھی اسے کسی کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے عمران کو ایک ایک تفصیل بتا دی تھی، حتیٰ کہ اس نے عمران کو مہاکالی کی کھوپڑی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑو گی جب تک میں اسرائیلی پرائم منسٹر کے دستخط شدہ اصل کاغذات اور اس کی کاپیاں تمہارے حوالے نہیں کر دیتا۔ ساری تفصیل سن کر عمران نے کہا، ہاں، میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹ سکتی جب تک میں اپنا کام انجام تک نہ پہنچا دوں۔ ابھلاشا نے کہا، اور اگر میں تمہیں ہلاک کر دوں تو؟ عمران نے کہا، تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ ابھلاشا نے کہا، کیوں؟ کیا تم فولاد کی بنی ہوئی ہو جو میں تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے فنا کرنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے ایک 100 سالہ پرانا برگر کا درخت تلاش کرنا پڑے گا، پھر تمہیں بے ہوشی کی حالت میں مجھے اس درخت کے ساتھ میری گردن میں پھندا ڈال کر لٹکانا پڑے گا، اور پھر… ابھلاشا کہتے کہتے یخلخ خاموش ہو گئی۔ اور پھر کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا، اس حالت میں مجھے صرف جلا کر فنا کیا جا سکتا ہے۔ ابھلاشا نے کہا، گڈ، اب یہ بتاؤ، اگر میں تمہارے مہاراج بھیرو ناتھ کو ہلاک کرنا چاہوں تو کیا اس کے لیے مجھے شارکار کے جنگلوں میں جانا ہوگا؟ عمران نے پوچھا، نہیں، مہا یوگی نے مجھے مہا شیطان سے اس شرط پر حاصل کیا تھا کہ وہ ہر طرح سے میری حفاظت کرے گا، اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو میرے فراں ہوتے ہی وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ابھلاشا نے کہا، چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، کم از کم تمہیں فنا کرنے کے بعد مجھے مہا یوگی کو ہلاک کرنے کے لیے شارکار جنگلوں میں خاک تو نہیں چھاننا پڑے گی۔ عمران نے کہا۔ اس بار ابھلاشا نے عمران کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں فنا کرنے کے لیے کہیں لے جاؤں تو مہا یوگی تمہاری مدد یا تمہیں بچانے کے لیے یہاں اور بدروح تو نہیں بھیجے گا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مہا یوگی بھیرو ناتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کس حال میں ہوں۔ ابھلاشا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب سنو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم گہری نیند سو جاؤ، جب تک میں تمہیں جاگنے کے لیے نہیں کہوں گا تم نہیں جاگو گی۔ عمران نے ایک بار پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں جاگوں گی۔ ابھلاشا نے کہا، سو جاؤ، گہری نیند سو جاؤ۔ عمران نے کہا تو ابھلاشا کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے وہ صوفے پر یوں لڑک گئی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اسی لمحے سلیمان اندر آ گیا۔ کیا بتایا ہے اس نے؟ سلیمان نے عمران کی طرف اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس نے بتایا ہے کہ یہ واقعی تم سے شادی کرنے کا پروگرام بنا کر آئی تھی۔ یہ مجھے اس وقت تک مجبور کر رہی تھی کہ میں تمہیں پکڑ کر زبردستی اس کا دھولا بنا دوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیں، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح۔ اب آپ نے بھوت بچوں کا ماموں بننے کا پروگرام بنا ہی لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سلیمان نے برجستہ جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ابھلاشا اب مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہے۔ اس نے مجھے اپنے فنا ہونے کے طریقے تک کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، عمران نے کہا اور سنجیدگی سے اسے تفصیل بتانے لگا۔ 100 سالہ پرانے برگر کے درخت کے لیے آپ کو میرے گاؤں جانا پڑے گا، وہاں آپ کو بے شمار ایسے درخت مل جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، تو ٹھیک ہے، چلو، اس شیطان بدرو کو میں آج ہی کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، ضرور، لیکن صاحب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ سلیمان نے کہا، کون سی بات؟ عمران نے پوچھا۔ ابھلاشا ایک بدروح ہے اور بدروحوں کا تو شاید دماغ ہوتا ہی نہیں، پھر یہ اس طرح آسانی سے آپ کی ٹرانس میں کیسے آ گئی اور اس نے آپ کو اپنے ہلاک ہونے کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی ہے؟ سلیمان نے کہا، ابھلاشا ایک تو ابھی ادھوری بدروح ہے، مہا یوگی اگر اسے 1 سال تک اپنے پاس رکھتا تو ابھلاشا کو اس کی ساری ساحرانہ طاقتیں مل جاتی اور اس صورت میں ابھلاشا ایک خطرناک اور انتہائی خوفناک بدروح کے روپ میں سامنے آتی، مگر مہا یوگی نے اسے قابو کر کے فوراً ہی اپنے کام کرانے کے لیے یہاں بھیج دیا تھا۔ دوسری، تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ بدروحوں کے دماغ نہیں ہوتے،
مگر انسانوں کے تو ہوتے ہیں نا. ابلاشا نے ایک انسان کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے. اس کا ذہن لیڈی ایجنٹ سادھنا کے ذہن کے طور پر کام کر رہا تھا، جسے خاص طور پر ابلاشا کے لیے منتخب کیا گیا تھا. سیدھے لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ میں نے ابلاشا کے ذہن کو ٹرانس میں نہیں لیا، بلکہ لیڈی ایجنٹ سادھنا کے ذہن کو ٹرانس میں لیا تھا. عمران نے کہا تو سلیمان نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا. عمران نے سلیمان کے ساتھ مل کر ابلاشا کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور پھر وہ اسے اٹھا کر فلیٹ سے باہر آ گئے. عمران نے پارکنگ سے دوسری گاڑی نکال لی. انہوں نے ابلاشا کو کار کی ڈگی میں ٹھونسا اور پھر وہ سلیمان کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے. سلیمان کے گاؤں میں پہنچ کر برگر کے ایک انتہائی پرانے درخت کو تلاش کیا گیا جو آبادی سے دور ایک پرانے قبرستان کے قریب تھا. عمران نے سلیمان کی مدد سے ابلاشا کو اس کی گردن میں رسی ڈال کر برگر کے درخت سے لٹکا دیا اور پھر ان دونوں نے ابلاشا کے عین نیچے لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر دیا. لکڑیوں کا ڈھیر بنا کر عمران نے ان میں آگ لگائی تو خوش لکڑیاں دڑا دڑ جل اٹھی اور اس کے شعلے بلند ہو کر ابلاشا کے جسم تک آ گئے. اور پھر جیسے ہی ابلاشا کے جسم نے آگ پکڑی، اچانک ابلاشا کی آنکھیں کھل گئی اور اس کے حلق سے انتہائی تیز اور کربناک چیخیں نکلنے لگی. مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. وہ برگر کے پرانے درخت کے ساتھ لڑکی ہوئی تھی. اس کی گردن میں پھندا تھا اور اس کا جسم آگ پکڑ چکا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے ابلاشا کی چیخیں دم توڑ گئی اور اس کا جسم جل کر کوئلہ بنتا جا رہا تھا. اب یہاں سے نکل چلو، ہمیں کسی نے ایسا کرتے دیکھ لیا تو ہماری شامت آ جائے گی. کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ہم نے ایک بدلو کو زندہ جلایا ہے. عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا تو سلیمان نے اسبات میں سر ہلا دیا. کچھ ہی دیر میں وہ دونوں کار میں واپس شہر کی طرف روا دوا تھے. عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیدھا رانا ہاؤس میں جائے گا اور جوزف کو اس بار اپنی مدد نہ کرنے پر کئی گھنٹوں تک مرغا بنائے گا. حالانکہ ابلاشا نے عمران کو بتا دیا تھا کہ جوزف اور روشنی کی طاقتیں اس کی مدد کرنے کے لیے کیوں آگے نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود عمران کو جوزف پر غصہ تھا جس نے اس سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی تھی. اب اس کا غصہ جوزف کو مرغا بنے دیکھ کر ہی ختم ہو سکتا تھا. جوزف کے مرغا بننے کے ساتھ ہی یہ ناول ابلاشا یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کسی اور اسی طرح کی کہانی یا ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.